آج ہم ایک خاص سوال پر غور کر رہے ہیں جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ جی؟ وہ یہ کہ کیا نماز تہجد پڑھنے کے لیے پہلے سونا لازمی ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ اسی سوال کا جائزہ لیتا ہے۔ تو چلے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں ذرا۔ بالکل بالکل، یہ جو مواد ہے لگتا ہے کسی مذہبی وضاحت یا شاید فتوے کا حصہ ہے جو تہجد سے متعلق ایک عام سوال کو دیکھتا ہے۔ جی، ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس وضاحت کو سمجھیں اور دیکھیں کہ بھئی اس عبادت کو کرنے کے لیے کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ تو بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ کیا تہجد سے پہلے نیند شرط ہے؟ جی؟ مواد تو لگتا ہے صاف کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا ضروری نہیں۔ یہ تھوڑا حیران کن ہو سکتا ہے کیونکہ عام خیال شاید یہی ہے نا؟ جی ہاں، یہ ایک عام فہم ہے، لیکن مواد کے مطابق یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ البتہ جو مسنون طریقہ ہے، اچھا، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، وہ یہی ہے کہ رات کا کچھ حصہ سو کر گزارا جائے اور پھر پچھلے پہر اٹھا جائے، یعنی رات کے آخری تہائی حصے میں، اور تہجد ادا کی جائے۔ اور یہ جو آخری پہر ہے، اس پہ اتنا زور کیوں ہے؟ کیا یہ صرف زیادہ ثواب کی بات ہے یا اس وقت کی کوئی خاص روحانی اہمیت بھی ہے؟ دیکھیں، ثواب تو یقیناً زیادہ ہے ہی، لیکن اس وقت کی اپنی ایک خاص اہمیت بھی ہے۔ اچھا، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قربت کا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہونے کا، جی جی، اور مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے جب باقی دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ نفس پر قابو پانے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بھی ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ یہ تو ہوئی افضل اور مسنون طریقے کی بات، جو یقیناً روحانی طور پر بہت اونچی چیز ہے، لیکن عملی زندگی میں سب کے لیے تو ممکن نہیں ہوتا کہ رات کے آخری پہر جاگ سکے۔ بالکل۔ تو کیا مواد اس صورتحال کے لیے بھی کوئی راستہ بتاتا ہے؟ یقیناً، اور یہی تو اس وضاحت کی خوبصورتی ہے۔ مواد میں صاف بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ پائے گا یا اس کے لیے بہت مشقت ہوگی، تو اس کے لیے ایک متبادل راستہ موجود ہے۔ اچھا، وہ متبادل کیا ہے پھر؟ وہ راستہ یہ ہے کہ ایسا شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور سونے سے پہلے، اچھا، سونے سے پہلے؟ جی، سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے نفل نماز پڑھ لے۔ مواد کے مطابق یہ طریقہ بھی بالکل جائز ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور کیا اس طرح عشاء کے بعد نوافل پڑھنے سے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا؟ یہ بات تو بہت اہم ہے۔ جی ہاں، مواد اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ یہی بتایا گیا ہے کہ اس طرح عشاء کے بعد تہجد کی نیت سے نوافل پڑھنے پر بھی تہجد کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نیت اور عبادت کی جو خواہش ہے، اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ تو گویا اصل مقصد عبادت کا موقع دینا ہے، سختی پیدا کرنا نہیں۔ یہ تو دین میں آسانی اور سہولت کا ایک بہت اہم اصول لگتا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ یہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شریعت لوگوں کی استطاعت اور ان کے حالات کا خیال رکھتی ہے، خاص طور پر جب نفلی عبادات کی بات ہو۔ صحیح۔ مقصد یہی ہے کہ لوگ اپنی ہمت اور سہولت کے مطابق نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے رہیں، بجائے اس کے کہ مشکل سمجھ کر بالکل ہی چھوڑ دیں۔ تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ تہجد کے لیے سونا کوئی شرط نہیں، اگرچہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا افضل اور مسنون طریقہ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اگر کوئی اس وقت نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے بھی تہجد کی نیت سے نوافل پڑھ سکتا ہے اور اس کا ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ عبادت میں نیت اور استطاعت دونوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ جی، اور یہاں جو بہت غور طلب ہے نا، وہ یہ کہ اصل عمل یعنی رات کو اٹھنا، اور جو متبادل ہے یعنی عشاء کے بعد پڑھنا، جی، دونوں صورتوں میں نیت اور اجر کے حصول پر زور دیا گیا ہے۔ جی، تو اس سے یہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رضاکارانہ عبادات ہیں جیسے تہجد، ان میں اصل وقت اور جو ظاہری شرائط ہیں جیسے نیند، جی، ان سے ہٹ کر بھی نیت اور ثواب کے حصول پر یہ جو زور ہے، یہ ہمیں عبادت کی اصل روح اور اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ایک نقطہ ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔